ناظرین، ابھی ہم چند ایسی شخصیات سے بات کریں گے جنہوں نے حال ہی میں قادیانیت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قادیانیت سے تائب ہونے کے بعد ان کی فیملی نے، ان کی کمیونٹی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ طاہر ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہر ڈار صاحب السلام علیکم۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا آپ پیدائشی قادیانی تھے یا لیٹر سٹیج پہ آپ نے قادیانیت اختیار کی، اور کیا وجہ تھی، کیا محرکات تھے، کیا حالات و واقعات تھے کہ آپ قادیانیت سے تائب ہو کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ میری طرف سے بھی سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ میں پیدائشی احمدی تھا، قادیانی تھا یا بعد میں ہوئے، تو اس لحاظ سے عرض یہ ہے کہ میں پیدائشی تھا، بلکہ ہماری یہ تیسری نسل ہے۔ 1905 میں ہمارے دادا جان اور نانا جان اور ان کے ایک بھائی، 5 بھائی تھے، ان میں سے 3 جو تھے وہ قادیانیت میں شامل ہو گئے تھے، اور نسل در نسل جو تھا سنس 1905 ہم لوگ جو ہے وہ قادیانیت میں شامل تھے۔ تو یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہوا کہ 2016 میں خدا کی طرف سے میرے دل میں یہ بات اٹھی، کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے جس سے میں نے تحقیق شروع کی۔ اس سے پہلے بائی برتھ شروع سے ہی میں قادیانیت کے جو عہدے داران تھے ان میں شامل تھا، اور بہت ہی ایکٹیو پارٹ تھا میرا، اسپیشلی جب میں شیخوپورہ شفٹ ہوا ہوں تو اس کے بعد میرا بہت ہی ایکٹیو رول تھا قادیانیت کے حوالے سے۔ ان کے جتنے جو مین عہدے داران ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن، اور پلس جتنا بھی جماعتی کام تھا جو میرے ذمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اس کو ان کا ہوتا ہے جنرلی وہ جو عمومی جس کو کہتے ہیں شعبہ عمومی، سیکیورٹی وغیرہ کے ریفرنس سے ساری رپورٹس وغیرہ کمپائل کرنا، اکٹھی کرنا، اور اس لحاظ سے سارا کچھ وہ سیکریسی جو رکھنی یا پاس آن کرنی، یہ ساری میرے پاس ذمہ داری تھی۔ اور میں بہت ہی ایک فعال قسم کا اور ایکٹیو ممبر تھا اس بات میں، اور الحمدللہ یہ تھا کہ جو ایک انسان کی لگن ہوتی ہے وہ ایک دل میں اس کو حق سمجھ کے ہم جو اس پہ لگے ہوئے تھے، لیکن 2016 میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے اچانک دل میں بات آ گئی، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے، تو بہت ساری باتیں تھیں جو میں پہلے بھی جماعت کے اندر جو تھی وہ ان کو نگیٹ کرتا ہوتا تھا، وہ مجھے آؤٹ آف وے سی محسوس ہوتی تھی، خلاف اسلام محسوس ہوتی تھی، تو میں ان کو کبھی بھی ان کے فیور میں جو تھا وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ جو بات صحیح ہوتی تھی اس کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک میرا ایکٹیو رول تھا، اور پیدائشی ہی میں اس میں شامل تھا، اور 50 سال تک میں نے اسی کے اندر اپنا لائف جو ہے وہ گزاری ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس میں سارا ہوش سنبھال لیا، اور سارا اپنا کام کاج جو بھی اس میں میرے ذمہ لگا ہوا تھا وہ کرتا رہا ہوں۔ تو یہ اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے بس یہ 2016 سے لے کے تقریباً 3 سال جو ہے وہ میں نے اس پہ ریسرچ کی، اور کافی ساری رائٹ لیفٹ سے میں نے لاہوری جماعت کو بھی ٹچ کیا، اسی دوران اختلافات بھی ہوئے، ان سے میں نے جو اختلافی مسائل تھے ان پہ بات چیت کی، اور اس کو میں نے ان سے جو کویشچن کیے وہ انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا، اور بالآخر انہوں نے جان چھڑائی مجھ سے کہ یہ ابھی مزید دوسرے لوگوں پر تک بھی اس کی جو معلومات ہیں، جو ان کی اس کی انفارمیشنز ہیں، جو جس نے پڑھ لیا اور تحقیق ہے، وہ دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے وہ پہنچے گی۔ تو جن کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ اسی میں افیت سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اخراج کر دیا جائے، اور اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی وہ
شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے سارا سلسلہ ہی، ریلیٹیو جو ہے وہ بہن بھائی جو ہے وہ بھی دور ہٹ جاتے ہیں، اور دوسری جماعت بھی جو ہے اسی طرح بائیکاٹ کرتی ہے، اور اس وجہ سے پھر وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پاس آن نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک مجھے موقع ملا میں نے پاس آن کی، ان سے سوال بھی کیے، لیکن بالآخر انہوں نے عافیت اسی میں جانی، جس سے جو تھا وہ میں نے ڈی لنک ہوا، اور بالآخر میں نے ریسرچ کر کے الحمدللہ اور قرآن کو حکم مانتے ہوئے بالآخر قرآن پر جا کر جو میری تسلی ہوئی، اور قرآن کے مطابق الحمدللہ میں نے اس چیز کو سارا پرکھا، اور چند ہی دنوں میں پھر فیصلہ ہو گیا کہ سارا جو سلسلہ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور دجل پر مبنی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سب ٹوٹلی یہ خلاف قرآن اور خلاف اسلام بات ہے جس پہ ہم مان رہے تھے۔ جی طاہر ڈار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب آپ قادیانیت سے طائب ہوئے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے اور قادیانی کمیونٹی کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ان کو چھوڑنے کے بعد کیا مشکلات سامنے آئی، تو وہ تو الٹیمیٹلی جب انسان حق کی راہ پہ چلتا ہے تو اس میں مشکلات تو آتی ہیں۔ یہ ساری اس کی جو آؤٹ کم تھا، جو بھی اس کا کنکلوژن نکلنا تھا، جو اس کے رزلٹس آنے تھے، وہ الٹیمیٹلی میرے سامنے تھے، اور چونکہ میں اس سسٹم کے اندر، اس قادیانیت کے اندر بہت گہری میرے اس میں ایکٹیویٹیز تھیں، تو اس لحاظ سے یہ سارا مجھے اندازہ تھا کہ اس کا ریورسل کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ہوا کہ میں نے اپنا سب سے جو بڑا ریورسل یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو چھوڑتا ہے کوئی، ان سے ہٹتا ہے، اختلاف کرتا ہے ان سے، تو یہ اس وقت یہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں اس کا، اور جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر سے ہوتا ہے، بیوی اور بچوں کے ذریعے سے۔ تو یہ الحمدللہ میرا جو ہے وہ ایک شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ میں نے جو بھی انفارمیشن ہوتی تھی، جو بھی میں پڑھتا تھا، جو ریسرچ کرتا تھا، وہ اپنے مسز کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوتا تھا، اور وہ بھی اس کو دیکھتی تھی، سنتی تھی، اس پہ غور کرتی تھی، اور قرآن کے حوالے سے الحمدللہ ان کا بھی قرآن کے حوالے سے بڑا اچھا مطالعہ تھا، اور وہ فالو کر رہی تھی، اور اکثر میری سیٹنگ جو ہوتی تھی ان کے ساتھ، وہ اس میں بھی وہ سنتی تھی کہ کیا کویشچن کر رہے ہیں، مطلب جماعت کے لوگ یا جماعت کی خواتین ہمارے گھر میں آتی تھیں، تو ان کے حوالے سے وہ اکثر سنتی تھی پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ان کی کیا سوالات ہو رہے ہیں، کیا یہ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ کافی حد تک انہوں نے اس چیز کو فالو کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی بھی جو مائنڈ میکنگ ہوتی رہی، پلس میرے بچے بھی ماشاءاللہ یہ تھے کہ وہ بھی اس چیز میں شامل تھے، اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتا رہا۔ الٹیمیٹلی ہمارا کیونکہ ایک سوسائٹی میں ہم، جس میں ہم ایک مسلم معاشرے میں ہم نے آنکھ کھول لیا، تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں نالج میں آ جاتی ہیں، تو وہ بچے بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ فالو کرتے رہے ساری چیزوں کو، اور انہوں نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز سے ٹیکل کیا، اور بالآخر ہم نے فروری 2019 میں ہم نے خود اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ عام طور پہ نارمل ایشو بناتے ہیں، ہم نے ان کا اخراج کرتے ہیں، حالانکہ اخراج جو ہوتا ہے وہ جو ان کی کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس کا اخراج ہوتا ہے اس کو جماعت سے نہیں وہ آؤٹ ہوتا، اس کا صرف اس سسٹم کے ساتھ اس کو ڈیلنگ کیا جاتا ہے بظاہر، لیکن انورڈلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹوٹلی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ تو خیر اس کا تو مجھے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا تھا اس چیز کا، الٹیمیٹلی جب حق کے لیے کھڑے ہونا تو پھر ان چیزوں کو سب انسان سوچ لیتا ہے ایک دفعہ۔ تو میں نے تو ان چیزوں کو مطلب آبزرو نہیں کیا اتنا، اور نہ ہی محسوس کیا اپنے والے سے۔ تو الحمدللہ یہ تھا کہ میری مسز میرے ساتھ تھی، میرے بچے میرے ساتھ تھے، اور اس فیصلہ لینے میں مجھے اس چیز نے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے مسز کے، اور یہ ایک بڑی میرے لیے کہہ لیں کہ انسینٹیو تھا کہ وہ میرے ساتھ تھے، اور بڑے اچھے انداز سے ہم نے جو 2019 میں 22 فروری کو ہم نے اناؤنسمنٹ کی اس کی، اور
باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ ہمارا قادیانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح، الٹیمیٹلی اس کے بعد اس میں بائیکاٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوئے ہیں، اور اس کا اب کہہ لیں کہ یہ 3-4 سالوں کے بعد اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب نہ تو مطلب جتنے بھی ہمارے قادیانی میرے بہن بھائی یا میرے سسرال کی طرف سے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیلنگ ہو چکے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو انسان پہلے سوچ لیتا ہے، اور میں تو اس چیز کے لیے تیار تھا الحمدللہ۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ میں نے وہ یہ سارا کچھ سوچ سے سمجھ کے اس کو چھوڑا ہے، اور یہ ٹوٹلی دجل ہے، اور جتنے بھی دعوے اس نے مرزا نے کیے ہیں وہ سارے ٹوٹلی غلط ہے، اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، اور کتابیں پڑھ کے ساری حقیقت جو ہے وہ یہاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشکلات تو پھر انسان کے آگے ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں پھر انسان کو یہ سارا کچھ جو ہے جھیلنا پڑتا ہے اور فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور اس لحاظ سے اس کو میں نے جو وہ فیس کیا، اور اب بھی انشاءاللہ الحمدللہ جو فیس کروں گا آئندہ بھی، اور کر بھی رہا ہوں۔ تو مجھے اس میں کوئی ایسا مطلب ان کی طرف سے تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ یہ کرتے تو ہیں، لیکن یہ پھر بس جب اللہ تعالیٰ پہ بات چھوڑ دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات جو سیدھے کرتا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ مجھے اس لحاظ سے ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ جو جو مرضی کرتے پھریں، لیکن بہرحال مجھے اس لحاظ سے کوئی ان کا ڈر خوف نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو کسی لحاظ سے جو اس لحاظ سے گنتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے ایک کہہ لیں کہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے الحمدللہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے، اور میرے بچوں نے اور میری فیملی جو ہے وہ اس کو بھی چھوڑا، اور جو مسلمان ہوئے اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کا کوئی دعویٰ جو ہمارے نزدیک جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ طاہر ڈار صاحب، آپ چونکہ قادیانیت کے پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں، اس کمیونٹی کا حصہ رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا قادیانی جو ہیں وہ پاکستان اور اسلام دشمنی میں ملوث ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کس انداز میں اور کس طرح؟ جہاں تک آپ کا اس سوال کا تعلق ہے کہ قادیانی جو ہے وہ خلاف اسلام اور ملک کے خلاف جو وہ کس حد تک سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ انگریزوں کی پیداوار تھا۔ یہ ان کا یہ خاندانی طور پہ، جن کے اپنے ہاتھ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، کتاب البریہ میں پڑھ لیں، جو بھی اگر قادیانی حضرات سن رہے ہوں تو وہ اپنی جلد جو 13 انہوں نے بنائی ہوئی ہے کتاب البریہ، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ان کے اپنے ہاتھ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ یہ شروع سے ہی پہلے سکھوں کے دور میں سکھوں کے ساتھ انوالو تھے، اور اس کے بعد جب یہ 1857 میں انگریزوں نے ٹیک اوور کیا ہمارے اس بر صغیر پر، تو اس وقت یہ انگریزوں کے ساتھ اٹیچ تھے اور ان کے لیے مخبریاں کرتے تھے۔ ان کے اپنے ہاتھوں کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اور انگریزوں نے ہی ان کو جو وہ ان سے جو بھی دعوے تھے، جو بھی ان کے معاملات تھے، سب کچھ ان کے کہنے پہ، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا ان کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی ادھر بر صغیر میں، ان کے کہنے پہ اس نے مرزا نے دعویٰ کیا، اور آہستہ آہستہ اپنے دعووں میں آگے سے آگے بڑھتا گیا، اور اس کا ایجنڈا ہی اینٹی اسلام، اور قیام پاکستان کے بعد ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اینٹی پاکستان، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ ان کا چلا ہے، مطلب داغ لگ گیا ہے، وہاں پہ یہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ اپنی جو تخریب کاری ہے یا اپنی جو کہہ لیں کہ مخبری ہیں، وہ انگریزوں کے لیے انہوں نے کام کیا۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، ہمارا خاندان ایک خود کاشتہ پودا ہے۔ تو یہ لا محالہ ان کا مشن ایک ہی ہے، اور یہ فری میسنس کی طرح، بلکہ آئی تھنک ماڈل ہی وہی ہے، تو ان کی طرح یہ عام جو قادیانی ہے اس کے علم میں کچھ نہیں ہے، اس کو بس وہ 2-4 مخصوص جو سوالات ہیں وہ رٹائے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے، ایک گھر میں اگر پوچھ کے دیکھ لو تو ہر بندے کا علیحدہ موقف ہے۔ ایک کہتا ہے جی وہ
محمدی مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مسیح موعود مانتے ہیں، تیسرا کہتا ہے ذیلی نبی مانتے ہیں، چوتھا کہتا ہے میں نبی مانتا ہوں، پانچواں کہتا ہے میں رسول مانتا ہوں. مطلب یہ ہر بندے کا مختلف عقیدہ ہے، کسی کو کوئی عقیدہ کلیئر ہی نہیں ہے. تو جہاں تک رہا کہ اینٹی اسلام الٹیمیٹلی ان کو ٹریس یا ان کو اسکیچ ہی اس طرح کیا گیا ہے، میپ آؤٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ انہوں نے مطلب اسلام کی کہہ لیں کہ جہاں پہ مین ایشوز ہیں اسلام کے، وہاں پہ انہوں نے اس کے اگینسٹ اپنا موقف رکھا ہوا ہے. جیسے جہاد کا ہے تو جہاد کا یہ ٹوٹلی قرآن کے خلاف ان کا موقف ہے. کوئی اس میں یہ جو طویلیں نکالتا ہے، مرزا نے طویلیں نکالی ہوئی ہیں، تو یہ ایکچولی چند مولویوں کا گروہ تھا. ایک کو نبی بنا لیا، باقی کوئی خلیفہ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کچھ بن گیا. یہ سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور ان کا مشن ایک ہی تھا کہ تفرقے بازی، اور ان کو پریس لگا کے دیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، مدرسے بنا کر دیے تاکہ یہ کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھیں، نفرت پھیلائیں، لوگوں کو لڑائیں آپس میں، اور لوگوں کا جو دھیان ہے وہ انگریز حکومت کی طرف نہ جائے. یہ ان کا مشن تھا اس وقت. اور جیسے ہی پاکستان بنا تو اس وقت بھی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو جو میجر رول تھا وہ ان لوگوں کا تھا. اس میں وزیر خارجہ اس کو ظفر اللہ خان کو لگا دیا. اس کے علاوہ آرمی میں جو جنرل تھے وہ بھی ان کے تھے. اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ تھے. تو یہ ایسے لوگ تھے جو کہ انجیکٹ کیے گئے تھے باقاعدہ، اور ان کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا پاکستان کافی حد تک. تو یہ پاورفل لوگ تھے. یہ تو بعد میں تحریکیں چلی اور پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ آتا. لیکن آج بھی اگر پریزنٹلی بھی ہم اس کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام سرگرمی میں ملوث ہے. بہت سارے لوگ جو ان کے پکڑے گئے ہیں اس لحاظ سے بھی، اور مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غیر محسوس طریقے سے ان کا جو طریقہ کار ہے، کیونکہ میں تو عمومی میں رہا ہوں، ان کے جو مین شعبہ ہے، تو ان کا ایک غیر محسوس طریقہ کار ہے، اور وہ اس طریقے سے پاس آن ہوتی رہتی ہیں انفارمیشنز جو کہ بیسک ہمارے لیول سے اٹھتی ہیں اور وہ اوپر تک جاتی ہیں. تو وہ جو ان کی اس میں سے متعلقہ ہوتی ہے، جو ان کے کنسرنڈ ہوتی ہے، وہ اس کو پک کرتے ہیں اور آگے پھر موو آن کرتے ہیں، پاس آن کرتے ہیں. اور یہ سارے وہاں لندن میں بیٹھے یہی کچھ کرتے ہیں. اور اسرائیل میں ان کا موجود ہے، ہیڈ کوارٹر موجود ہے. لندن میں ان کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. امریکہ میں یہ مطلب ہر جگہ پہ الٹیمیٹلی جہاں پہ یہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ لیک آؤٹ کرتے ہیں، یہ ہماری پاکستان کی، وہاں پہ ان کے اچھے جو موجود ہیں مشن ہاؤسز. اور یہ بالکل ان کے لوگ جو وہ اسرائیل بھی جاتے ہیں، اسرائیل میں امپلائڈ بھی ہیں. تو یہ اینٹی پاکستان ان کا بالکل 100% ایجنڈا ہے. اور آج بھی یہ میں غیر محسوس طریقے سے جو وہ اس میں رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان جو وہ گروہ ہے، جو کہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اور اس کو ڈیزائن ہی اسی لیے کیا گیا تھا. جی بہت بہت شکریہ طاہر ڈار صاحب آپ کا. ناظرین، قادیانیت سے توبہ کرنے والے ایک اور ساتھی عرفان محمود برق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. جناب یہ فرمائیے گا کہ آپ قادیانیت سے کیسے طائب ہوئے اور کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف قائل اور مائل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وسیم بھائی، الحمدللہ پروردگار نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کیا کہ مجھے نور ایمان سے سرفراز فرما دیا. قادیانیت کا زہر جو تھا ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا. اپنے بچپن کے زمانہ میں اسلام کو چھوڑ کر جہالت کی بنیاد پہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا. اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے چلتے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے. نہ کسی نے تحقیقات کی. جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. چونکہ میرے والد صاحب
قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، فائنانس سیکرٹری رہے، لیڈ کرتے رہے قادیانیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ الحمدللہ مجھے بنا دیا۔ بہت سی وجوہات تھیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، اور سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی تھی کہ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، میں نے دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور الحمدللہ پروردگار میرے سینے میں ایمان کا نور داخل کر دیتا ہے۔ دیگر کئی وجوہات تھیں، میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے، اپنے خاندان میں بڑے بڑے قادیانیوں کو ذلت انگیز میں نے اموات ان کو مرتے ہوئے دیکھا۔ پھر یہ تھا کہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ الحمدللہ جب میں نے کمپیریٹیولی ایک طرف قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا، جب میں نے دوسری طرف مرزا قادیانی کذاب کی کتابیں پڑھیں جس میں اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں معاذ اللہ ہذیان بکے، حضور سرور کائنات کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت اطہار، ان کی عزتوں پہ ناپاک حملے کیے، قرآن پاک کے خلاف باتیں کی۔ تو جب میں نے ان تمام باتوں کو پڑھا، پروردگار نے میرے سینے میں ایمان کا نور الحمدللہ داخل کر دیا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ عرفان محمود صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ قادیانیت سے تائب ہونے کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، اسلام قبول کرنے کے بعد رکاوٹیں تو مجھے بہت آئیں، یقیناً ظاہری بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب صدر تھے قادیانی جماعت کے، انہوں نے مجھے مارا بھی، پیٹا بھی، میری برادری کے لوگوں نے میرا بائیکاٹ بھی کیا، گھر سے بھی نکالا، مینٹلی ٹارچر بھی کیے، سر پہ ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے، بڑی بڑی لالچیں دیں، اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ پھر سے دوبارہ مرزا قادیانی کو معاذ اللہ کا نبی مان لو۔ میں نے کہا جی مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان حضور حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ پروردگار نے ثابت قدمی عطا فرمائی، اپنے گھر میں الحمدللہ اسلام کی پریچنگ کی، تو ایک ایک کر کے بہت الحمدللہ ہمارے گھر میں 50+ لوگ مسلمان ہو گئے۔ میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے پھر کرم کیا کہ میرے والد صاحب بھی الحمدللہ اپنی ڈیتھ سے 4 سال قبل انہوں نے بھی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر پاکستان بھر میں الحمدللہ میں نے اس پہ ورکنگ کی، بڑے بڑے قادیانیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، ان کو میں نے اسلام کی دعوت دی۔ مرزا قادیانی کذاب کی ساری کالی کرتوتیں ان کے سامنے جب میں نے پیش کی، تو بڑے بڑے قادیانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ ہزاروں کی کوانٹیٹی میں الحمدللہ بڑے بڑے قادیانیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اور میری بڑی موسٹ فیمس بک ہے، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ الحمدللہ یہ کتاب پڑھ کے اب تک ہزاروں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرا الحمدللہ اس حوالے سے میرا مشن ہے، اس حوالے سے میں کام کر رہا ہوں پورے پاکستان میں۔ بار ایسوسیشنز میں میرے پروگرامز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں الحمدللہ میں جاتا ہوں، وہاں میرے سیمینار ہوتے ہیں، ختم نبوت سے میں سیمینار سے خطاب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس عظیم کام میں، اس عظیم مشن میں الحمدللہ مجھے لگا دیا ہے۔ عرفان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں قادیانیوں کی ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ جی وسیم بھائی، جب میں خود چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہمیں ٹرین کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ 1 سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ پیسہ چاہیے، لڑکی چاہیے، جائیداد چاہیے، نوکری چاہیے، گھر چاہیے، پلاٹ چاہیے، جو چاہیے کہتے تھے ہم پرووائڈ کریں گے، تم مسلمانوں کا تعلق ناتا نعوذ باللہ گنبد خضرا سے توڑ کے مرزا قادیانی کذاب سے جوڑو۔ تو میں دیکھا کرتا تھا میرے گھر والے، میرے والد صاحب، میرے بھائی اپنے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کام کرتے، اور ہم سے کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں جا کے یہ شو کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا تعلق اسلام سے توڑ ڈالو۔ میں اس والے سے میرے پاس میری ایک انشاءاللہ نیکسٹ ایک بڑی جلد ایک کتاب آ رہی ہے کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اس میں نے لکھا کہ قادیانی کس طرح کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے، انہوں نے 5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کی، میں نے اس رپورٹ کا ذکر اپنی بک کے اندر کیا۔ جج صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان میں قادیانی مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ ہم نے سروے کروایا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا۔ جج صاحب کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے جب یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں
10,000 سے زیادہ مسلمان نوجوان قادیانیوں کے اس جال میں پھنس چکے ہیں، اور کہا کہ ویزے کے نام پہ، نوکری کے نام پہ ان کے بیعت فارم فل کر کے ابروڈ کنٹریز میں کہا جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو یہ قادیانی مسلمانوں کا ایمان اس طرح دھوکہ دے کے، لالچوں کے ذریعے سے خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں ان پہ پابندی ہے کہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کو پریچنگ نہیں کر سکتا، یہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کا تعلق اسلام سے توڑا جا رہا ہے۔ اس والے سے میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، چونکہ یہ بدترین فتنہ ہے اور یہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ گھر گھر میں انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچائیں کہ ہمارا جینا مرنا ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم میں دم رہے گا، ہم انشاءاللہ ایمان اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے، عشق رسول کی چنگاری انشاءاللہ سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ ہمارا جینا مرنا ہی ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے انشاءاللہ۔ عرفان محمود برق صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب۔ ناظرین، ایک اور سابق قادیانی جناب عامر منیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ عامر منیر صاحب السلام علیکم جناب، یہ بتائیے گا کہ کون سے حالات و واقعات تھے جس کے تحت آپ قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام کی طرف آئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کن حالات و واقعات سے جو ہے وہ پالا پڑا اور کیا مشکلات آپ کو درپیش آئی ہیں؟ جی بالکل، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے بہت سے مشکل حالات سے گزرنا پڑا، اور بعض اوقات تو یہ حالات پیدا ہوئے کہ قادیانیوں نے مجھے اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا، مختلف ظلم و ستم کرتے رہے، اور ان کے ظلم و ستم کے نتیجہ میں جو وہ مجھے ظلم و ستم کرتے، جو مجھے انجیکشن لگاتے، اس کو اسٹیرائڈس انجیکشن کہتے ہیں۔ آج بھی ڈاکٹر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈس انجیکشن جب مجھے لگائے جاتے رہے تو اس کے نتیجے میں میرے دماغ کی جو آئی سسٹم تھا، یہ پورا آئی سسٹم کا جو وین سسٹم ہے یہ پورا ڈسٹرب ہو گیا، اور LRBT لاہور کے ڈاکٹر اور دنیا کے اور بھی بہت سے پاکستان کے ڈاکٹر مجھے لا علاج قرار دے چکے تھے۔ لیکن یہ ختم نبوت کا عظیم الشان معجزہ ہے اور اسلام کی صداقت کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ میری دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور دنیا کے ڈاکٹر لا علاج قرار دے رہے تھے، اور عزیز و اقارب اور باقی جو معاشرے والے تھے وہ مجھے کوئی کافر کہے، کوئی مرتد کہے، کوئی زندیق کہے، کوئی کسی القابات سے پکارتے رہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور شفقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص رحیمیت ہے، رحمانیت ہے، اس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ آنکھیں لوٹا دیں، اور یہ بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہوا کہ رات کو میں نبینہ ہونے کی حالت میں سوتا ہوں، اور 23 رمضان المبارک کی رات ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اس میں میری آنکھ اس کیفیت سے کھلتی ہے کہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام کی صداقت کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ عامر منیر صاحب، یہ بھی فرمائیں کہ قادیانیت سے توبہ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ یہ روحانیت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے قبل کی زندگی اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب میں قادیانی مربی تھا تو میں قادیانیوں کو نمازیں پڑھاتا، اور باقی جو قادیانیوں کے جو ان کے دینی تہوار تھے وہ میں ان کے پڑھاتا، ادا کرواتا۔ تو آج میں جب بحیثیت مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے جو ایمان کی کیفیت ہے، جو میرے ایمان کی درجہ ہے، یا مجھے نماز کی جو سکون ہے، وہ پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا، جو آج نماز کے اندر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت جب میں قادیانیوں کے مربی کے طور پہ تلاوت آگے امامت کے کھڑے ہو کر تلاوت کر رہا ہوتا تھا، تو اس وقت نماز کے اندر وہ کیفیت نہیں تھی جو آج میں پیچھے ایک مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، اور نماز کے اندر پھر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے میری زندگی کے اندر چینج پیدا کیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل یہ میری داڑھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر داڑھی کے کنسیپٹ کو دیکھا کہ میرے اللہ کے محبوب پیغمبر کی کتنی خوبصورت داڑھی تھی، صحابہ کرام کی داڑھی مبارک تھی، 1,24,000 انبیاء کی داڑھی تھی، تو پھر میں نے بھی اپنے داڑھی رکھنے کا عہد کیا کہ یہ بھی اسلام، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ایک مختلف مسلسل محنت کا نام ہے۔ عامر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا قادیانی کمیونٹی جو ہے وہ آج بھی پاکستانی مسلمانوں کو دنیاوی لالچ دے کر قادیانیت کی طرف قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو کیسے؟
جی بالکل، قادیانی جو ہے وہ آج بھی ہمارے مسلمان معاشرہ ہو، چاہے وہ ہندوازم کا معاشرہ ہو، عیسائیوں کا معاشرہ ہو، قادیانی ہر معاشرے میں رہ کر مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو لالچ دے کر ان کو قادیانی بناتے ہیں۔ اور میں نے بھی بہت سے بحیثیت قادیانی مربی، جب میں قادیانی کی تبلیغ کر رہا تھا تو میں نے بہت سے لوگوں کو قادیانی بنایا، اس وجہ سے کہ میں ان کو مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے ان کو لالچ دے کر قادیانی بناتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ قریب ہے کہ یہ کفر انسان کے، غریبی جو ہے یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دے گی۔ تو بین ہی قادیانی جس معاشرے میں موجود ہیں، قادیانی ہر معاشرے میں بیٹھ کر جو غریب طبقہ لوگ ہیں ان کو غربت سے نکالنے کا لالچ دیتے ہیں۔ پھر ایسے مواقع بھی آتے ہیں قادیانی کسی یورپین کنٹری کے ان کو ویزے اپلائی کروا کر ان کو قادیانی بناتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں۔ پھر اور بھی بہت سے ان کو رشتہ ناتا کا مسئلہ دے کر، ان کو رشتہ ناتا کا لالچ دے کر ان کو قادیانی بناتے ہیں۔ تو یہ بالکل بات 100% ٹھیک ہے کہ قادیانی جس معاشرے میں موجود ہے، ہر معاشرے میں قادیانی بیٹھ کر قادیانی لوگوں کو بنانے کا سب سے اہم اور بنیادی ہتھیار جو استعمال کرتا ہے وہ لالچ ہے۔ عامر منیر صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ عبدالوارث بھائی، یہ بتائیں کہ دنیا بھر کی نام نہاد جو NGOs ہیں یا انسانی حقوق کے ادارے ہیں، وہ پاکستان میں انسانی وائلیشن کے حوالے سے، حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے کوئی ایک کیس اٹھاتے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، پورے میڈیا میں کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کی ایک بدنامی کا ایک جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنا کے اور ذریعہ بنتے ہیں۔ پچھلے دنوں آسیہ بی بی کا کیس جو تھا، اس کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی گئی کہ پاکستان میں جو ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی۔ آپ کے خیال میں ان NGOs کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی کے پردے کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہے، حجاب، نقاب اور عبائے کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ مسلمان، مسجدوں کے اوپر پابندی، نمازوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ صرف مسلمان، تو یہ پوری دنیا میں ہے۔ جن NGOs کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی اسلام دوست یا پاکستان دوست NGOs نہیں ہے، یہ انہی کی NGOs ہیں، جس طرح وہ ڈس انفو لیب کے بارے میں حسن نے بھی تذکرہ کیا تھا، تو یہ اسی کیٹیگری کے ہیں۔ یہ اصل میں ایک دو کیسز کو لیتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اور ان کیسز کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو صورتحال ہوتی ہے وہ رن اوے میریجز یا لو میریجز ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لو میریجز کی زیادہ تر ایج جو ہے وہ 18 ماہ ہوتی ہے، چلے تو کافی دیر چلے، وگرنہ تو اسلام قبول کر کے شادی کرنے والے جو کیسز ہیں یہ آپ کو اس میں زیادہ تر یعنی NGOs ایسے کیسز کو اٹھاتی ہیں اور پھر ان کو سامنے لے کے آتی ہیں کہ جی ہمیں جبراً اسلام میں داخل کیا گیا۔ 18 ماہ 2 سال کوئی یعنی اس کو احساس نہیں تھا کہ مجھے جبراً اسلام میں داخل کیا گیا، مجھے زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا۔ 18 ماہ کا کیا کوئی ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے؟ ویسے ہی ایک سائنٹیفکلی جو ہے نا وہ 18 ماہ کا ایک محبت کا ایک وہ ہے کہ یہ اس کا بھوت سوار 18 ماہ میں اتر جاتا ہے، 18 ماہ میں محبت کا بھوت اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں طلاقیں تو مسلمانوں میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں جب طلاق ہوتی ہے تو عورت کو یا مرد کو ایک فیس سیونگ کے لیے اب اس کو گھر میں ایک جو ہے وہ ایک موقف، ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر اس نے جب گھر واپس جانا ہے تو وہ یہی جو ہے وہ ایک موقف اختیار کرتا ہے کہ جی مجھے انہوں نے جبراً اسلام میں داخل کیا، 2 سال میں نے جو ہے وہ ان کی خدمت کی، بچے بھی پیدا کیے، اور آج جو ہے وہ مجھے آزادی ملی اور میں بھاگ کے آپ کے پاس اندر کھاتے بات کچھ اور اندر کھاتے جو ہے وہ یا رن اوے میریجز، لو میریجز ہیں، اس طرح کی صورتحال ہیں۔ اور آپ یہ جو 2 4 5 کیس آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے، اس کے پیچھے اصل میں یہ سٹوریز ہوتی ہیں۔ حسن رانا صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان میں قادیانیت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہوگا جو کہ قادیانیت کے اوپر پابندی لگائے۔ انڈونیشیا ہے، ادھر قادیانیت پر پابندی لگائی گئی، اور ہمارے یہاں نا یہاں ایک آپ دیکھتے ہوں گے کہ چند قوانین ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، بعض صورتوں کے اندر کئی جو قوانین ہیں جہاں پر چیزیں الاؤ کی جاتی ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کی، تاکہ سچویشن پیدا نہ ہو۔ ہم نے یہ بات کہتے ہیں، یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں اس قسم کے، قادیانیت پاکستان کے لیے سالمیت کے لیے، جس کو ہم قومی سلامتی کے ایشوز کہتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا
جو ٹرائکا ہے قادیانی بھارت اور اسرائیل کا، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کو جو عالمی چیلنجز ہیں اس وقت، پاکستان کے اوپر پریشر جو ڈلوایا جاتا ہے اکنامکلی، اور پاکستان کے خلاف جو ڈس انفارمیشن کمپینس چلائی جا رہی ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو سازشیں عالمی کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو جہاں پر آپ کو بھارت کی اور اسرائیل کی سازشیں نظر آئیں گی، تو اس کے اندر سہولت کاری کرتے ہوئے آپ کو قادیانی نظر آئیں گے. اسرائیل کے اندر اس وقت جو ان کا حائفہ میں بڑا سینٹر ہے، ادھر جو مین آپریٹو ہے وہ انڈیا کا ہے، اور چند ایسے پاکستانی ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستانی، لیکن وہاں اسرائیل میں وہاں کے ان کے سینٹرز میں موجود ہیں. پاکستان کے اٹامک جو پروگرام ہے اس کو رول بیک کروانے کے لیے پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل جو پریشرائز کیا جاتا ہے وہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی قادیانی ہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ سارا زور لگا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیت کو پاکستان میں بین کرنا چاہیے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے، پہلی تو بات ہمیں اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. یہ مذہب تو ہے ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر مذاہب کی ڈیفینیشن ہے. ڈاکٹر لفٹن ہیں، دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں. آپ ان کی دیکھیں کہ وہ کلٹ کے بارے میں کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں ویورز کو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر لفٹن کی دیکھیں، جا کے ریسرچ کریں، اور انہوں نے چند پوائنٹس بتائے ہیں کہ کلٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کے اوپر کون کون پورا اترتا ہے. تو قادیانیت تو اس کے اوپر 100% نہیں 200% پورا اترتی ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن ہے، انسانیت کے دشمن ہے. تو قادیانیت کا خاتمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ قادیانیت کو پاکستان سے بین کیا جائے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئین کے اندر ترمیم کی گئی، قوانین بنائے گئے. پاکستان میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے کہ پاکستان میں قانون بنایا جائے ارتداد کی سزا نافذ کی جائے. سرگودا میں ابھی پچھلے دنوں سیشن کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ سامنے آیا ایک جج صاحب کا. وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ قادیانی ہوا، اور وہاں پر پھر کیس چلا، اور انہوں نے ابھی ریسنٹ ایک فیصلہ دیا کہ یہ شخص جو ہے جو مسلمان تھا جو کہ قادیانی ہو گیا، یہ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، یہاں پہ کوئی مسلمان مرتد نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے آئین اور قانون میں ارتداد کی سزا جو ہے اس کو نافذ کیا جائے. عبدالوارث بھائی، بینگ اے نیو مسلم، آپ دار اسلام میں داخل ہونے والے اپنے نئے بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈٹ جائیں. اسلام سچی بات ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گو کہ کامیابی اور کامرانی اور جنت کا راستہ ہے، لیکن پرمشقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریوں پہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے جنت کی جو ہے وہ بشارت بھی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، کہ جس کو یہ تو گمان ہو کہ میں کاٹ کے آگ میں ڈال دیا جاؤں، لیکن اسلام سے پسپائی یا اسلام سے پھر جانے کا خیال اس کے دل میں نہ آئے، تو گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. میں اپنے نو مسلمین بہن بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں عارضی ہیں، لیکن جنت دائمی ہے. ڈٹ جائیں، اللہ کا وعدہ سچ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عبدالوارث بھائی اور جناب حسن رانا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.